کہ اس میں بہت سارے سوالات تو پہلے آ چکے۔ اچھا، سبسکرائبروں میں ایک کمال کی بات دراصل اور ہے، بلکہ کمال کے ایک اعلیٰ درجے کا کمال حاصل ہے ہمارے سبسکرائبروں کو، کہ جس سوال کے تعلق سے ویڈیو ہوتی ہے، یعنی جو جواب ویڈیو کے اندر ہوتا ہے، وہ لوگ کمنٹس میں وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اریٹیٹ کر دیتے ہیں وہی سوال پوچھ کے کہ جس کے بارے میں ویڈیو میں جواب دیا گیا ہے۔ ابھی دیکھیں، قربانی کے تعلق سے میں نے 2 یا 3 پارٹ جو ہے نا بنوائے ہیں، اس کے اندر قربانی کے بارے میں بہت سارے مسائل، ایک ویڈیو میں کئی سارے مسائل کو میں نے لیا کہ قربانی کا وقت قریب ہے اور ان کی ابھی زیادہ ضرورت ہے، جیسے قرضے وغیرہ پہ قربانی کرائی جائے گی یا نہیں، تو اسی ویڈیو کے اوپر کے جس میں جواب ہے، کمنٹس میں وہی چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قرضے پہ قربانی ہوگی۔ جس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ قربانی عورت پر بھی ہوگی اگر اس پہ واجب ہے، تو اس میں وہی کمنٹ خواتین پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ عورت بھی قربانی کروائے گی۔ تو ان سے عرض یہ ہے کہ ایک دفعہ مکمل پہلے ویڈیو دیکھا کریں، چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، قربانی کی میں نے ایک پلے لسٹ بنا دی ہے، اس میں قربانی کے بارے میں مسائل ہیں، اسی طریقے سے ویڈیو کے اندر دیکھ لیا کریں، تھوڑے آگے پیچھے پارٹ 1 2 3 اگر ہوتے ہیں کسی تھمبنیل پہ ڈلے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے کے پارٹ بھی موجود ہیں۔ اور بھی بہت ساری ویڈیو ہیں کہ جس کے اندر جو سوال ہوتا ہے وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہیڈنگ دیکھیں گے کہ ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو وہی کمنٹس کے اندر سوال پوچھ رہے ہیں کیا ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حالانکہ تھمبنیل اتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں ٹائٹل کے ساتھ کہ اس کے دیکھنے سے ہی معلوم چل جاتا ہے کہ ویڈیو میں کس بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس بات کا تھوڑا آپ خیال رکھیں کہ جو چیز آپ پوچھ رہے ہو وہ اسی ویڈیو میں بیان کر دی گئی ہے۔ قربانی کے بارے میں تھوڑے سے سوال اور باقی تھے، آج انشاءاللہ تعالی ممکن ہے کہ لاسٹ پارٹ ہوگا کہ قربانی اب قریب آ جائے گی اس ویڈیو کے بعد، تو اس میں کچھ غلط فہمیاں جو ہیں اس کے بارے میں اجماعی طور سے پھر جواب دے دوں۔ سب سے پہلے جانور کی عمر کے بارے میں معلوم کیا تھا ایک بھائی نے کہ آپ اگر اگلا پارٹ بنائے تو اس میں جانور کی عمر وغیرہ بھی بتا دیں کتنی ہونی چاہیے۔ تو جانور کی عمر کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور اگر بھینس یا گائے یا بیل میں سے کوئی ہے تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اگر بکرا بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اب اس کی عمر کا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عمر میں قدرتی طور سے جانور کے آگے کے 2 دانت نکل جاتے ہیں۔ ان 2 دانتوں سے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جانور جو ہے، جو اس کی سال ہوتی ہے، مقدار ہوتی ہے عمر کی، وہ اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جیسے بکرے کے اندر 1 سال میں آگے کے 2 دانت وہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں دکھنے میں، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ دانت ایک علامت ہے۔ اگر بالفرض کسی کے وہاں ایسا پالتو جانور ہے کہ جس کی نگرانی میں ہے، اس کی پیدائش اس کو معلوم ہے کہ کب پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش کے حساب سے اگر اس جانور کو 1 سال ہو گیا، اگرچہ اس کے دانت نہ نکلے ہوں، تو ایسی صورت میں اس بکرے یا بکری کی قربانی ہو جائے گی۔ جیسے مگر اس طریقے کا معاملات بہت کم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے اس کے گھر میں پیدا ہو تب تو وہ اس کا آدھار کارڈ شاید بنوا لے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ورنہ یہ کہ بازار میں بکنے والے جانوروں کے بارے میں تو کوئی خاص معلوم نہیں ہوتا ان کی عمر کتنی ہے، تو اس کا اندازہ دانتوں سے لگایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بہن نے پوچھا تھا کہ زیور تو پاس میں ہے لیکن ہم جو خواتین ہیں وہ کماتی نہیں ہیں، اور گھر کے اندر جو لوگ کماتے ہیں، تو اگر وہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں، مثلا یہ کہ عورت کے اوپر زیور ہے، شوہر اگر قربانی کر دے جبکہ شوہر پہ قربانی واجب نہیں ہے مگر وہ عورت کی طرف سے کرنا چاہے، تو محترمہ اس کا جواب پچھلی ویڈیو میں کئی دفعہ میں دے بھی چکا ہوں کہ جس کے پاس اگر زیور ہے خواتین کے اوپر، تو ان پہ زیوروں پہ بھی اگر قربانی واجب ہے، اگر قربانی کے وجوب تک وہ پہنچ رہے ہیں، ایسی صورت میں قربانی جس پر واجب ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ کرائے، بلکہ اس کی طرف سے اگر کوئی کرا دے اور اس کو خبر ہے کہ میری طرف سے گھر میں قربانی کروائی جا رہی ہے، تو اس میں بھی کوئی جو ہے حرج والی بات نہیں ہے، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی اگر شوہر کرائیں، اور اگر زیور ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں، ابھی ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کچھ کماتے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے پاکٹ منی میں سے اتنا پیسہ جوڑ لیتے ہیں جیسے 40 یا 50 ہزار روپے، تو ایسی صورت میں ان پہ قربانی اور زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر انہوں نے اتنا پیسہ جوڑ لیا ہے اسکول یا کالج کے زمانے میں 40 یا 50 ہزار روپے، تو بالکل اگر وہ قربانی کے وجوب تک پہنچ رہے ہیں، یعنی ان کے نصاب کو مکمل کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آدھا کلو کے قریب چاندی تو خریدی جا سکتی ہے اس رقم میں، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس وقت جو دلی میں غالباً ایک اندازے کے مطابق ہے تو شاید 22 یا 23 ہزار روپے تک والے پہ بھی قربانی امید ہے کہ ہو گئی ہو، 25 ہزار والے پہ تو بالکل طے ہے کہ قربانی اس پہ واجب ہے،
यानी जिस पे 25,000 का सोना चांदी या 25,000 रुपये कैश उसके अखराजात से कर्ज़े से अलग रखे हों तो कुर्बानी वाजिब है। अब जिस स्टूडेंट ने इस तरह 40,000 रुपये के करीब जोड़ लिया है तो उन पे भी कुर्बानी वाजिब है, अगरचे वो कमाते ना हो, कुर्बानी में कमाने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आपने कहा था कि हर साल है या इस साल है, तो अगर ये अभी इस वक्त पैसा है तो इस साल तो कुर्बानी है, बाकी अगले साल फिर दोबारा सवाल कर लीजिए, अगर पैसा बचेगा तो कुर्बानी फिर करानी पड़ेगी, वरना उसमें कुर्बानी आपकी जो है वो माफ़ हो जाएगी। अच्छा, ये सबसे अहम सवाल है, एक ने पूछा था क्या बकरी के ऊपर भी कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती। देखें, जो जानवर कुर्बानी के लिए हैं यानी जो किस्म कुर्बानी के लिए हैं तो उसके अंदर उसके मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि ऊँट पे कुर्बानी होगी तो इससे मुराद ये होता है कि ऊँट की मेल और ऊँट फीमेल यानी दोनों किस्में इसमें शामिल है। यही हुक्म हर कुर्बानी के जानवर के लिए है, बकरा बकरी के लिए भी यही हुक्म है और उस पर भी कुर्बानी हो सकती है। अब लोगों के अंदर एक चीज़ ज़्यादा गलत मशहूर है कि बकरी पे कुर्बानी होती नहीं है और वो करते नहीं है, और बाज़ लोग इसलिए कि उन पे कुर्बानी वाजिब तो होती है मगर बकरा ख़रीदने की क़ुव्वत नहीं होती यानी महंगाई की वजह से, तो ऐसी सूरत में वो लोग कुर्बानी को तर्क कर देते हैं। तो उनकी बारगाह में भी एक बार ये अर्ज़ है कि अगर इतनी गुंजाइश नहीं होती कि बकरे मार्केट में बाज़ार में महंगे और मदरसों में हिस्से मुकम्मल हो गए, ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि कुर्बानी से 2 दिन पहले किसी को मालूम चलता है या 1 दिन पहले कि मुझ पे कुर्बानी वाजिब थी। अब अल्लाह ताला की तौफीक से उनके दिल में ये जज्बा आता भी है कि चलो वाजिब है तो करवा देते हैं, और वो बाज़ार में बकरा ख़रीदने निकलते हैं और बकरे के जो दाम होते हैं वो देखने के बाद उनकी गुंजाइश नहीं हो पाती इतने ख़रीदने की, यानी कैश रकम इतनी नहीं होती, सोना चांदी की वजह से वाजिब हो रही होती है कुर्बानी, लेकिन कैश इतना नहीं होता कि वो ख़रीद सके। तो ऐसी सूरत में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना महंगा बकरा है और हिस्सा ऐसी यानी अर्जेंट हालत में कहीं पे हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि हिस्से के लिए भी पहले से ही तयशुदा रकम मस्जिद व मदरसे में पहुंचा दी जाती है। जब सारे हिस्से मुकम्मल हो जाते हैं तो वो आखिरी वक्त में 1 या 2 लोगों के लिए नया जानवर नहीं ख़रीद पाते, तो ऐसी सूरत में ये लोग कुर्बानी को छोड़ देते हैं। तो इसमें करना ये चाहिए, अगर बकरा बिल फ़र्ज़ बहुत ज़्यादा महंगा है और आपकी गुंजाइश से बाहर है तो आपको चाहिए कि आप बकरी ही ख़रीद लें, और कम से कम वही 1 साल की होनी चाहिए, तो आप बकरी पर कुर्बानी कर दें, बकरी पर भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये दर्स देने की कोशिश में हूँ कि आप बकरे पे कुर्बानी ना करें, बकरी पे करें, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश में हूँ कि कुर्बानी को छोड़ देने से बेहतर है कि जब शरीयत ने रियायत और इजाज़त दी है बकरी पे तो उस पर करके अपने सर से आप गुनाह को साकित करें और बकरी पे कुर्बानी कर लें। अगर ऐसा मामला नहीं है तो इसकी दूसरी सूरत ये है कि अगर बकरे ख़रीदने की गुंजाइश नहीं है तो जो सोना चांदी है उसमें से थोड़ा बेच के पैसों का इंतज़ाम करें, वरना ये से किसी से उधार या कर्ज़ लेकर पैसों का इंतज़ाम करें और उसके बाद आप कुर्बानी कराएं। बहुत सारे लोगों का ये ख़याल है और ये सवाल भी आता है आजकल, क्योंकि हाजिर जो वक्त हाजिर है और जो हुकूमत हाजिर है उसके अंदर बहुत से जहन जो है ना कुफ़ारों की तरह बात करने लगे हैं कि अगर हम जानवर को ज़िबा ना करें, कुर्बानी ना करें और उसके बदले में पैसे सदका कर दें तो क्या ये दुरुस्त नहीं है। उनकी बारगाह में जवाब ये है कि क्या दुरुस्त है क्या नहीं, अल्लाह ताला के दीन में अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानने वाले हैं। अगर उन्होंने कुर्बानी का हुक्म दिया है तो कुर्बानी ही की जाएगी, और आपकी अक्ल व हिकमत अल्लाह तबारक व तआला या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हिकमतों से ज़्यादा नहीं है। अगर कुर्बानी वाजिब है तो उसमें रकम सदका नहीं की जाएगी। अगर किसी ने जानवर को ज़िंदा भी सदका कर दिया, ये रकम सदका कर दी और बहुत ज़्यादा वो नरम दिल बनने की कोशिश में है, तो ऐसे खुराफाती की बारगाह में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे उनकी कुर्बानी अदा नहीं होगी, बल्कि कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा ही करना पड़ेगा, उसकी रकम को सदका नहीं किया जा सकता। तो ये कि जो कुछ ये सवाल बाकी रह गए थे जो अभी हाल फिलहाल में वीडियो के ऊपर आए थे कुर्बानी के बारे में, जिसका मैंने जवाब दे दिया। इसमें ख़ास जो ज़रूरी है वो ये कि बकरी के ताल्लुक़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बताना कि बाज़ लोग ये ख़याल से कुर्बानी को तर्क कर देते हैं, तो उनको ज़रूर चाहिए कि वो बकरी पे कुर्बानी कर लें। और वैसे भी बकरी पे अगर मुतलकन बात की जाए तो बिल्कुल जायज़ है, अगर कोई चाह कर भी बकरा नहीं ख़रीदता और कुदरत रखता है और वो जानबूझकर बकरी ला के कुर्बानी करना चाहता है तो शरीयत में उसमें तब भी कोई गुनाह नहीं है, मगर बेहतर ये है कि वो बकरे पे और अच्छे जानवर पे, अच्छे गोश्त वाले जानवर पे कुर्बानी करे। लेकिन फिर भी अगर वो बकरी पे करना चाहे तो अदा हो जाएगी, और इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है कि बकरी पे कुर्बानी नहीं होगी। बकरी की कुर्बानी में बस एहतियात ये है कि उसके दोनों थन सही होने चाहिए, यानी एक खुश्क ना हो, क्योंकि फिर उसमें ऐब शुमार होगा और ऐब वाले में कुर्बानी नहीं होती।
اور اسی طریقے سے بکرے کے اندر بھی میں کچھ عیب بتا دوں ابھی، پھر ورنہ لوگ کمنٹس کے اندر پوچھیں گے جانور کیسا ہونا چاہیے، کہ بہتر تو یہی اچھے اور اعلیٰ قسم کا جانور ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اور عیب سے مراد وہ عیب ہوتا ہے کہ جو دیکھنے پہ بظاہر عیب ہی لگے اور کوئی چھوٹی موٹی اس میں بیماری نہ ہو۔ اگر بکرا بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت ایسی ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا، یعنی اتنا گمبھیر بیمار ہوا ہے، اور اس بیماری کے بارے میں معلوم ہے کہ قربانی کے دن سے پہلے درست ہو جائے گا، تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر مان لو پیر وغیرہ میں چوٹ لگ جاتی ہے تو لنگڑا ہے، تو اگر اس قدر کا زیادہ بکرا لنگڑا ہو گیا جانور یا پیر ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ تھوڑی بہت چوٹ ہے، فی الحال لنگڑا کے چل رہا ہے لیکن چل پا رہا ہے اور کسی درد کی وجہ سے وہ لنگڑا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، یا قربانی جہاں پہ کرنی ہے وہاں تک یہ تھوڑا چل کے جا سکتا ہے، خود بخود چل پھر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جو ہے درست ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا اندھا ہے یا ناک کٹی ہوئی ہے یا کان ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اتنا بڑا عیب ہے جو بالکل نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ سینگوں کے بارے میں یہ کہ اگر سینگ اس کے جو ہے قدرتی طور سے نکلے ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر سینگ کسی نے توڑ دی ہے، اس کی جڑ سمیدی سینگ توڑ دی جس کے اندر عیب سا نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قربانی نہیں ہوگی۔ عمر کا لحاظ میں نے بتا دیا۔ اگر بکرے والا آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس کو 1 سال مکمل ہو گیا، ہم نے اس کو پالا ہے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہے، اس کے دانت نہیں نکلے یا دانت ٹوٹ گئے، تو اس کی قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، خاص کر کے جب وہ فاسق معلن ہو، کہ قرآن مقدس میں ہے جب فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ لہٰذا وہ بیچنے کے اعتبار سے، اپنے کاروبار کے اعتبار سے اس قسم کے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ عمر کے بارے میں پوری تحقیقات کر لیں اور اس کے بعد ہی جانور کو ذبح کریں۔